نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی مجلس کا عنوان ہے نماز جنازہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کیفیت۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں جنازے پڑھائے۔ حضرات صحابہ نے آپ کے دیگر معمولات کی طرح آپ کے پڑھائے ہوئے جنازوں کی کیفیت دیکھی، اپنائی اور احادیث کی صورت میں محفوظ بھی کر گئے۔ اس دنیا میں حدیث کی کوئی ایسی معتبر کتاب موجود نہیں ہے جس میں آپ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہو کہ آپ نے جنازہ سے فارغ ہو کر اجتماعی دعا کرائی۔ ہاں، جس شخص کے دل میں آخرت کی فکر نہ ہو وہ حدیث کو غلط انداز میں پیش کر کے یا حدیث کا غلط معنی کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس دعا کی نسبت کر سکتا ہے۔ اہل بدعت کے علماء اور مصنفین کا یہی حال ہے۔ ہم ان کے بارے میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یا تو وہ اتنا علمی تبحر نہیں رکھتے کہ حدیث کا صحیح ترجمہ کر سکیں اور فن حدیث و فقہ اور اصول فقہ کو سمجھ سکیں، یا پھر وہ مخالفت میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ باوجود جاننے کے کہ فلاں حدیث سے جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہوتی، پھر بھی ضد میں آ کر کہہ دیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کے بعد دعا مانگی تھی۔ انہوں نے حدیث سے اگر یہی کچھ سمجھا تو علماء حق نے احادیث کے سیاق و سباق کو ملا کر انہیں سمجھایا کہ آپ نے جو مفہوم سمجھا ہے وہ غلط ہے، حدیث کا اصل مفہوم اور ہے۔ جان لینے کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے میت کے قرض کی تحقیق فرماتے تھے۔ جنازہ کے اندر تیسری تکبیر کے بعد مختلف دعائیں پڑھتے تھے۔ جنازہ کے ساتھ چلتے تو نہایت خاموشی اختیار فرماتے۔ قبر بننے میں تاخیر ہوتی تو آپ متفکر بیٹھے رہتے۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر میت کو قبر میں داخل کرتے۔ میت کا پورا جسم قبلہ کی طرف متوجہ کراتے۔ قبر پر 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالتے۔ تدفین کے بعد میت کے لیے استغفار فرماتے۔ یہ سب اور ان کے علاوہ بھی میت کے دیگر امور صحابہ نے آپ سے نقل کر کے امت کو بتائے ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام نے جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرائی ہوتی تو محدثین اسے ضرور اپنی کتابوں میں باب الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ کا عنوان قائم کر کے لکھتے۔ میں اپنے رب کے بھروسہ پر اور اپنے اکابر کی تحقیقات پر 100% اطمینان کے باعث عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی معتبر اور متفق علیہ محدث نے باب الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ کا عنوان قائم کر کے صحیح سند سے حدیث لکھی ہو کہ آپ علیہ السلام نے جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کی تھی، تو اپنے پیدا کرنے والے رب کی قسم میں یہ اجتماعی دعا ضرور کروں گا۔ ہمارے اکابر کی تحقیق یہ ہے کہ احادیث کی مستند کتابوں میں آپ علیہ السلام کے پڑھائے ہوئے جن جنازوں کا تذکرہ ہے ان میں چوتھی تکبیر کے بعد کسی قسم کی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے۔ اس سلسلہ کی چند روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فیہ وخرج الى المصلی فصف بهم وکبر 4 کہ جس دن حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خبر کی اطلاع کی اور عیدگاہ میں 4 تکبیرات سے جنازہ پڑھایا۔ تو اس حدیث پاک میں چوتھی تکبیر کے بعد کسی اجتماعی دعا یا فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 2، سنن دار قطنی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی علی جنازۃ فکبر علیہ 4 کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، اس میں 4 تکبیرات کہیں، اس کے بعد کسی دعا کا تذکرہ نہیں ہے۔ سنن دار قطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51۔ نمبر 3، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی عثمان بن مظعون وکبر علیہ 4، ابن ماجہ صفحہ نمبر 109 کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا اور اس پر 4 تکبیرات کہیں۔ یہ میں نے مختصراً روایات پیش کی ہیں، ورنہ حدیث کی ہر کتاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھائے ہوئے جو جنازے ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ کسی حدیث کی کتاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھائے ہوئے جنازے 4 تکبیرات پر اس کے بعد کسی قسم کی اجتماعی دعا کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ 4 تکبیرات پر اختتام ہی لکھا ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 تکبیرات کے بعد کوئی عمل کیا ہوتا تو دنیا کا کوئی محدث تو لکھتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 تکبیرات پڑھانے کے بعد، سلام کے بعد آپ نے دعا کی، سورۃ اخلاص پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ ناس پڑھی، فلاں چیز، کوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز لکھتا نا۔ دنیا کے کسی محدث نے ایسی بات نہیں لکھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں دعائیں محفوظ ہیں، صحابہ کرام نے، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں محفوظ کی ہیں، لیکن جنازے کے بعد کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ جنازے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی، یہ دعا کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جنازے تھے وہ 4 تکبیرات کے بعد سلام پر اختتام پذیر ہو جاتے تھے۔ اس لیے آل حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آپ کی اتباع میں 4 تکبیرات کے بعد سلام پھیر کر جنازے کو مکمل سمجھتے ہیں، اس پر کسی قسم کا اضافہ نہیں کرتے۔